अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद सुनवा दी गई। साइफर केस है जनाब। इस पर तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं, इसके इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। मैं सिर्फ कुछ 8-10 पॉइंट आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से सारी रात ये मुकदमा चलता रहा, आखिरी 100 घंटे को देखें, ये जो प्रोसिक्यूशन हुई है टोटल, इसके आखिरी 100 घंटे को देखें, यकीन करें ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ट्रायल बन जाता है। और रात को 1:30 बजे तक मतलब अदालत लगाई गई, जज साहब बैठे हुए हैं, अपने सिर्फ वकला को लेकर बैठे हुए, अपने साथी मुलाजमीन को। और अलीमा बीबी कहती हैं कि मैंने एक मरतबा जनाब उससे कहा, वो जो सरकारी वकील था उसे कहा कि क्या कर रहे हो इस तरह। वो कहते हैं जी मेरी नौकरी का मसला है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी हुई है, यहाँ दूसरे को सजाए मौत की बात की जा रही है, 10 साल 14 साल सजा की बात हो रही है, तो आपको सिर्फ पड़ी। कहते जज साहब मुझसे नाराज हुए, उन्होंने कहा आप धमकियां दे रही हैं उनको। मतलब इस किस्म का जनाब ट्रायल था। हामिद खान साहब कहते हैं, हामिद खान साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ट्रायल था जिसमें पब्लिक जाली थी, जिसमें वकील जाली थे। मतलब अभी तक कोई पता नहीं है। 2 वकील जो लाए गए और कहा इमरान खान साहब को ये आपके वकील हैं, 2 जनाब डिफेंस काउंसिल जो थे, वो कहते हैं इंतहाई जूनियर है, पता नहीं हाई कोर्ट के भी वो वकील हैं या नहीं। 2 लड़के से नौजवान से जनाब, हजरत यूनुस और अब्दुल रहमान साहब। मतलब उसे यहाँ छोटे कहा जा रहा है कि 2 छोटों को लाकर और सजा सुनवाई गई। और हामिद खान साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का वो बदतरीन ट्रायल है जिसमें जो वकला थे इमरान खान साहब, उनको कमरों में ले जाया गया, उन पर बंदूकें तान ली गई, उनको डर और खौफ हरास पैदा किया गया, रात गए तक जागते रहे। लेकिन रिजल्ट जो सुबह निकला है जनाब, वो है सिर्फ 10 साल का कैद। सिर्फ 10 साल। मतलब जो आप कोशिश कर रहे थे, जो एफर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आपने जनाब उसको, एक शेर को कैद किया हुआ है, उसे रखा हुआ है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसका नाम लेने पर पाबंदी है, उसको जनाब अदालत में कभी पेश नहीं किया गया, आज तक उसकी कोई तस्वीर नहीं बनने दी गई, उसकी आवाज नहीं आने दी गई। भाई ये सदियों का लीडर है, इसके लिए सिर्फ 10 साल। कोई इतना बड़ा फिगर तो होता ना कि लोग पहले सोचते, कैलकुलेट करते, कहते जमा तफरीक करते, ओ हो इतना। कोई 10,000 साल कैद हो गई है जनाब। कोई इतनी मतलब उसका तो कुछ नहीं है। उसने जुर्म क्या किया? जुर्म तो उसका कुछ नहीं है। आप लोग कहते थे कि इलेक्शन हो रहा है जनाब 8 फरवरी को, इनको इंतखाबी निशान में कंफ्यूज कर दो कि लोगों को समझा ना सके। मैं कहता हूं आपने इमरान खान साहब को सजा दी है, अब लोगों को सिर्फ समझा सकें कि किसकी सजा दी है। वो क्या है जनाब? साइफर है। साइफर क्या है? उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। दूसरा जी, कौमी राज फाश कर दिए। लोग पूछते हैं कौन सा कौमी राज फाश कर दिया, बताओ तो सही। वो राज का पता नहीं है। वो कहते अच्छा यही राज है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में एक हुकूमत तब्दील कर दी, यही राज है, कोई और है? इस पर उन्हें जवाब नहीं बन पड़ता, लोगों को समझा नहीं सकते। और मकसद क्या था? मकसद जनाब ये था, जो मैं समझता हूँ, इतनी सारी जल्दी 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 जल्दी, इसका मकसद 3 कम से कम हो सकते थे। पहला तो ये कि ये जो ट्रायल था, ये क्रॉस एग्जामिनेशन की जनाब पोजीशन पर था। और इस लेवल पे होता ये है कि आप जीरा करते हैं और उससे नई चीजें निकलती हैं। इस सारी जीरा में 2 नाम सामने आने थे। नंबर 1 तो जनरल बाजवा साहब का आना था और उनको बुलाया जाना था, अदालत में बुलाया जाना था, और ये जरूरी हो जाता। इमरान खान के वकला इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करते तो लाजमी था कि उनको बुलाना पड़ता। तो इस सारी जल्दबाजी का एक जो बड़ा मकसद था कि कमर जावेद बाजवा साहब को रेस्क्यू किया जाए और उनको बुलाना ना पड़े। और दूसरा, डोनाल्ड लू की बातें होनी थी। और जब डोनाल्ड लू की बातें होनी थी तो अंदर की बहुत सारी चीजें आनी थी। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं जो अदालत में खुलने थे अब आके। और सारा कच्चा चट्टा, मतलब निजाम पहले भी नंगा हो रहा है लेकिन फिर मजीद एक्सपोज होना था। तो इस वजह से भी उस पर जनाब बड़ी जल्दबाजी करके उसको इस लेवल पर खत्म किया गया। दूसरी बात दूसरी बात ये थी कि इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी से पहले, इस सारी प्रोसेस का मकसद ये था
کہ لوگوں میں اشتعال پیدا کر دیا جائے. اشتعال کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک مرتبہ پھر 9 مئی کی ایپیسوڈ 2 ہو جاتی, اس کی قسط نمبر 2 ہو جاتی, 2 آ جاتی, لوگ مشتعل ہوتے پھر. لیکن اس مرتبہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈنگا جاتا. لوگ بڑے مطمئن ہیں اور وہ جناب جب فیصلہ آیا تو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے, پرامن ہے, غصہ ہے, انہیں پتہ ہے اب غصہ جو نکالنا ہے ہم نے اب یہ 8 فروری کو نکالنا ہے, اور وہ ایسا غصہ نکلے گا. میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کون ہے ان کے پیچھے جو فیڈ بیک دینے والے اور یہ سارا ڈرامہ جناب پلیس کرنے والے. مثال ان کو کہا گیا کہ خان 3 دن سے زیادہ نہیں رہ جاتا اور اس بنیاد پر اسے پکڑ لیا گیا, اور وہ جو گرفتار ہوا تو پھر ایسی تبدیلی آئی کہ جناب اس کی مقبولیت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. جب اس کی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جب حکومتوں سے ہٹایا جاتا ہے تو لوگ جناب منظر سے ہٹ جاتے ہیں. وہ ایسا منظر پر بیٹھا ہے کہ اس کے بغیر منظر دھندلا رہا ہے, کمپلیٹ نہیں ہو رہا, کوشش ہو رہی ہے, 2 سال ہو گئے, شیشے کو صاف کرتے ہیں, چمکاتے ہیں, لیکن جب عمران خان اس شیشے میں نہیں آتا, اس سیاست کے شیشے میں, تو وہ سارا کا سارا منظر ہی دھندلا ہے. مطلب کون سے ان کے جناب ایڈوائزر تھے جو ان کو بتا رہے تھے کہ 8 فروری سے پہلے جناب آپ فیصلہ دے دیں, یہ مشتعل ہو جائیں گے یا پھر یہ جناب مایوس ہو جائیں گے. یہ بالکل مایوس نہیں ہوئے, وہ تو اسے جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کم سزا ہے بھائی, آپ کو بڑی سزا دیتے. مطلب صدیوں کا لیڈر ہے, صدیوں کا بیٹا ہے, آپ صرف 8-10 سال اسے دے کر آپ راضی ہو گئے, مطمئن ہو گئے. اچھا, دوسرا اس کے پیچھے کوئی اور بھی پس پردہ مقصد ہو سکتا ہے, اور میرے جو ذرائع کہتے ہیں اور جو میری کم از کم انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے اس فیصلے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اور بم شیلنگ ہونی ہے. اور وہ کیا ہے جناب, سنا ہے کہ کچھ آڈیوز ہیں اور کچھ ویڈیوز ہیں, اور جو ایڈوائزر ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی مہلک ہوں گی, اتنی تباہ کن ہوگی کہ الیکشن میں ملیا میٹ ہو جائے گا عمران خان کا اور اس کے امیدواروں کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایسے ہی انہوں نے پہلے بھی منصوبے بنائے, کبھی کتاب کسی سے لکھوائی جاتی رہی, کبھی ریحام خان صاحبہ کو سامنے لایا جاتا, کبھی عائشہ گل علیہ کو لایا جاتا رہا, کبھی کچھ اور لایا جاتا, کچھ اور, لیکن وہ ساری چیزیں الٹ ہوئی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, کس انداز میں ہوتا ہے. ایک اور پوائنٹ جو میں, اب تک جتنے بھی لیڈر جیلوں میں گئے فوراً بیمار پڑ گئے, انہیں بیماریاں پتہ نہیں کون سی بیماریاں, پلیٹلیٹس اور وہ بیماریاں جو پہلے کبھی سنی نہیں تھی, کمر میں درد, اٹھ نہیں سکتے, بلڈ پریشر زیادہ, دل کا دورہ, فلاں فلاں فلاں. یار یہ کیسا لیڈر ہے, 6 مہینے سے زائد ہو گئے, ایک ڈسپرین کی گولی نہیں مانگی اس نے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے جناب, کوئی مجھے پیراسیٹامول ہی لا دو. کبھی اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے, کبھی باہر نہیں بھاگا, کبھی اس نے نہیں کہا جی مجھے باہر جانے دو. بلکہ جج صاحب جب فیصلہ سنانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی جلدی کریں, جلدی. تو خان صاحب نے کہا کہ جج صاحب جلدی تو آپ کو ہے, ہم نے تو یہی رہنا ہے, ہم پہلے بھی یہی تھے اب یہی ہیں. ایک اور موقع پر جناب کہا گیا کہ جج صاحب نے کہا میں نے آپ کو ضمانت دی ہے, دیکھیں اسی سائفر کیس میں ضمانت دی, میں ضمانت کینسل کر دوں گا. اس نے کہا جج صاحب آپ نے ضمانت دی بھی ہے تو میں جیل میں ہوں, آپ ضمانت کینسل کریں گے تو بھی جیل میں رہوں گا, آپ نے مجھے سزا سنائیں گے بھی تو جیل میں, اور مجھے بری بھی کر دیں گے تو پھر میں بھی جیل میں ہوں گا. اور ایسے ہی ہوا, مطلب اگر اس سے 10 سال سزا ہوئی ہے, بری کر دیا جاتا پھر بھی وہ جیل میں تھا, 10,000 سال 100 سال کر دیتے پھر بھی اس نے جیل میں رہنا تھا. بلکہ فیصلہ سناتے سناتے خان مسکراتا رہا, اور جج صاحب کو آخر شرمندگی ہوئی اور نظر نیچی کی, اور پھر وہ عدالت چھوڑ کر اور جیل چھوڑ کر چلے گئے. تو مطلب اس حد تک کہ جو وار کرنے والے ہیں, جن کے ذریعے وار کیا جا رہا ہے, جن کے ذریعے ستایا جا رہا ہے, وہ شرمندہ ہو رہے ہیں, اور خان جو ہے وہ اپنی بات پر, اپنے موقف پر, اپنے نیریٹو پر کھڑا ہے. عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کا جب انتخابی نشان چھینا گیا تو اس وقت جو فلسفی تھی وہ یہ تھی کہ کنفیوز ہو جائیں گے لوگ, کنفیوز ہو جائیں گے, لوگوں کو نشان سمجھانا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس فیصلے کے بعد میں پوچھتا ہوں, یہ بتائیں آپ عوام کو جا کر سمجھائیں تو صحیح, انہیں کہیں جناب کہ ایک عمران خان نے ایک قومی راز فاش کر دیا تھا جس کی وجہ سے اسے 10 سال سزا ہوئی. لوگ پوچھتے ہیں کون سا راز تھا, وہ ہے کون سا قومی راز کوئی؟
تو اس پر خاموش آ جاتے. خراج کیا بنتا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت ختم کی، یہ ہے راز، اور وہ راز نہیں ہے، وہ اس پہلے ہی سب کو پتا تھا. دوسرا جناب کہتے ہیں جناب بڑا مشکل ہے لوگوں کو انتخابی نشان، لوگوں کو بتائیں سائفر کیا ہے، سائفر کے بارے میں جا کر بتائیں، ویسے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہوا کیا، آپ نے عمران خان کو سزا دی ہے؟ عمران خان کو سزا نہیں دی، آپ نے پاکستان کی ریاست کو سزا دی ہے. آپ تو کہتے تھے نا کہ عمران خان نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے. عمران خان نے ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا. جو آپ نے اس قسم کے گھٹیا اور بدترین ٹرائل کر کے رات کو 1:30 بجے تک جاگ کر لوگوں کو بند کر کے پراسیکیوشن کو جناب عجیب سے ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، آپ نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے. لوگوں کا اعتماد ختم، عدالتی نظام سے اعتماد ختم ہو گیا ہے. اور جب عدالتی نظام سے اس طریقے سے اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. تو عمران خان نے نہیں، آپ نے. اور دوسرا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، انہیں پتہ ہے 200 مقدمات بنتے کیسے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ 200 مقدمات ختم کیسے ہوتے ہیں. اور آخری بات میں کہوں گا، یہ تو آپ نے سائفر کیس میں جناب ایک الٹا سیدھا چلو جیل میں جا کر نام نہاد ٹرائل چلایا، ورنہ وزارت داخلہ کی طرف سے ویسے بھی 10 سال کے لیے نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے، پہلے ہی آیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، مقدمہ ہو نہ ہو، ضمانت ہو نہ ہو، سزا ہو نہ ہو، آپ نے باہر نہیں آنا. تو مطلب ایکسپوز تو آپ پہلے ہی تھے. ہاں البتہ اور زیادہ جناب ایکسپوز لازمی ہو گئے. اور دوسری بات کہ یہ تو چلو سائفر کیس ہے، آپ اس پر کوئی کرسی چوری کا مقدمہ بھی کر سکتے تھے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے. اور یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جب سزا سنانی ہو، فیصلہ ہو جائے، تو پھر چاہے گواہ ہو، منصف ہو، پراسیکیوشن ہو، عدالتیں ہوں، دلیلیں ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ درمیان میں پھر رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ وہ راستے صاف کرتے. اور آپ کا مقصد عمران خان کو گرانا تھا. آج 10 سال سزا سنا کر آپ لوگ، ایک بچے کو پتہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ عدالتوں میں جا کر یہ فیصلہ جو 10 سال کا ہے 10 منٹ کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکے گا، 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. یہ آپ نے خان کو سزا نہیں دی، آپ نے ریاست کو سزا دی. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.